چلیے یہ بتائیں کہ پنجاب سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز اور چیف جسٹس عالیہ معزز چیف جسٹس عالیہ صاحبہ پنجاب کی جو چیف جسٹس ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے اور اس کا اظہار جو چیف جسٹس صاحبہ نے اس آرڈیننس کو سٹرائک ڈاؤن کر کے کیا ہے جو کہ پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف ایک پنجاب گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی جس میں سارے لوگ آتے تھے جس کے پاس ایویڈنس ہوتا تھا وہ دکھاتا تھا اور فوری طور پہ پنجاب میں قبضہ مافیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو اس کو ریلیف دینے کے لیے اس کے اوپر کچھ سوال گرے ایریاز بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ نے کیا تھا وہ بالکل پلین ٹھیک تھا, ریلیف لوگوں کو مل رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ گرے ایریاز بھی تھے. تو چیف جسٹس صاحبہ نے اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اب واقعی مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں جن کی دوست تصور کی جاتی تھیں جو چیف جسٹس ہیں, واقعی ان دونوں دوستوں کے درمیان کوئی تلخی ہو گئی, دونوں سہیلیوں کے درمیان؟ آپ نے جو لفظ استعمال کیا دوست, وکلاء کی برادری میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں تو بھائی ایک سب کے سامنے کی چیز ہے کہ سول کورٹس میں کیسز چلتے ہیں زمینوں کے یا جو بھی, وہ دہائیوں نے نسلوں تک جاتے ہیں. میری اپنی فیملی میں کے پی میں ایک ان کی زمین تھی کئی سو کنال, وہ انہوں نے کسی اس وقت کے کسی طاقتور آدمی کے اشارے پر ایک پارٹی نے ان کے خلاف جا کے اسٹے لے لیا اور وہ کیس چلتا چلتا کوئی 25-30 سالوں میں سپریم کورٹ تک پہنچا. سپریم کورٹ سے واپس ریورس بیک ہو کے دوبارہ سول کورٹ میں آیا, اب وہ دوبارہ ہائی کورٹ میں پہنچا. اس دوران ان کی 3 جنریشن فوت ہو چکی ہیں. 3 جنریشن فوت ہو گئی ہیں. وہ ان کے والدین بھی فوت ہو گئے. وہ جو نوجوان ہماری جنریشن کے تھے وہ اس کیس کو لڑتے رہے, اب ان کے بچے آگے جوان ہو گئے, اب وہ اس کیس کو لڑ رہے ہیں. 3 جنریشن گئی اور زمین وہیں پہ پڑی ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ پنڈی کنٹونمنٹ ایریا کا, ایک شخص کا پلاٹ تھا, ابھی بھی ہے, اس کے پلاٹ کے اوپر ایک بندے نے کمرہ بنا لیا کسی ایک کرمنل کے کہنے پہ, اور اس کو جب اٹھایا گیا تو اس نے کہا جی میں تو کرایہ دار ہوں فلانے آدمی کا, وہ جس فلانے آدمی کا کرایہ دار وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے وہ زمین کے سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. تو اس بنیاد کے اوپر وہ 18-20 سال کیس اس ایک سٹامپ پیپر پہ چلتا رہا سول کورٹ کے اندر, اور وہ اپنا بندہ نہ پلاٹ بیچ سکتا ہے نہ کچھ. جب اس نے بیچنے کی کوشش کی اس کے اوپر چار دیواری کوشش کی, وہاں پہ ایک مزدور کو قتل کر دیا گیا. یہ تو مسئلہ ہے, تو یہ پرابلمز تو ہیں. یہ ہوا کیا, یہ جو معاملہ میں نے آپ سے بات کی نا, گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. اب یہاں پر آپ نے ایک اور چیز بڑی غور کریں. اب ابھی وکلاء کے الیکشن ہوئے ہیں, حکومتی گروپ اعظم زی تارر اور احسن بھون گروپ, لیکن وہ گروپ بھی اس معاملے میں احسن بھون کا گروپ کس کے ساتھ ہے؟ چیف جسٹس کے ساتھ. اس لیے کہ یہ وکلاء کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ایک کیس لیتے تھے اس سے ان کی 30-40 سال وہاں سے فیسیں آتی رہتی تھیں. ٹھیک ہے نا, اب وہ کام اگر ہو جائے گا ختم تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تمام وکلاء بغیر کسی تفریق کے وہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. حکومتی گروپ کے وکلاء بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے مریم نواز وہ درست کام کر رہی تھیں, لیکن اس درست کام کے آڑے پنجاب کی جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آ گئی. آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ جس سرکاری وکلاء نے کیس لڑنا ہے چیف جسٹس کے روبرو, چیف منسٹر پنجاب کا یا گورنمنٹ آف پنجاب کا, وہ وہاں پر جا کے گھگو بن جاتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا, کیونکہ ان کے بھی مفادات بیسیکلی دوسری سائڈ پہ ہیں. تو ایک تو پروسیکیوشن کی ٹیم ایسی ان کو چاہیے جو جس کی جو نمائندگی کر رہے ہیں اسی کا کیس لڑیں. لیکن کمیونٹی بھی تو ہے, یہاں پہ کمیونٹی زیادہ حاوی دکھائی دیتی ہے. البتہ اس معاملے کا بنے گا کیا, دس از دا بیسک کوشچن. اس معاملے میں ایٹ دی اینڈ جو میرے اپنے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ بیسکلی دونوں سائڈوں کی ون ون پوزیشن ہو جائے گی. اچھا, کچھ عدالت یہ کہہ دے گی کہ اچھا آپ اس قانون میں فلاں تبدیلیاں کر لیں, ٹھیک ہے نا, اور ایٹ دی اینڈ یہ معاملہ ادھر ختم ہو جائے گا. اس وقت ہمیں جو چائے کی پیالی میں طوفان نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو اگلے 15-20 دن میں یا میکسیمم 1 مہینے میں سمٹتا ہوا دکھائی دے گا. اچھا, جو ہمارے پاس جو خبریں ہیں اندر سے جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, میں اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں.